اسی لیے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے کیا کیا، جب بھی پکڑا گناہوں پہ پکڑا۔ یہ تو عنکبوت کی ہے۔ ادھر سورہ ہود میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب بھی ہم کسی بستی کو پکڑتے ہیں اسی وقت پکڑتے ہیں جب وہ ظالم ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جب ہم پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اخذہ علیم شدید، گناہوں پر عذاب آتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ تمام گناہ ہے جن کی وجوہات پر پہلے امتوں پر عذاب آیا تھا، تو ڈر جاؤ کہ اللہ ابھی کیا ہے، مہلت دیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم پروٹیکشن میں ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جیسے لوط کی قوم پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے پتھر گرا دیے، ویسے ہی ہمارے آج کے نوجوانوں میں یہ بڑھتی ہوئی فحاشی و عریانی، اس پر اللہ جہنم سے پتھر گرا دیتا۔ جیسے سود خوری اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے حضرت شعیب کی قوم کو ایک ہی دھاڑ نے لا کے پکڑ لیا اور انہیں ایسے پھینک دیا گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ویسے ہی آج کی بددیانتی تجارتی طور پر کرنے والی جو قوم ہے ان کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہوتا۔ جیسے شرک کی وجہ سے طوفان نوح آیا اور پورے کے پورے انسانوں کو اس طوفان نے لے ڈوبا، ویسے ہی اس امت کو بھی پورا طوفان لے ڈوبتا اگر اللہ کے رسول کی یہ دعا نہ ہوتی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ نہ مارنا۔ ورنہ تو کیا ہے، ہمارے اندر شرک نہیں ہے کیا، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر ان کی قوم پر طوفان آیا۔ ناپ تول میں کمی نہیں ہے کیا، جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ فحاشی عریانی نہیں ہے کیا، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے کیا، جس کی وجہ سے فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دیا۔ کون سا ایسا گناہ ہے جی جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ بچے ہوئے اس واسطے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا تو وہ حبیب اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھے، اسی لیے فرمایا کہ فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، دیکھو ہم نے جب بھی پکڑا ہے زبردست عذاب میں تو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کو ہم نے پکڑا تو کیسے، پھتراؤ والی آندھی بیچ کے پکڑ لیا۔ ایسی آندھی چلی، ایسی آندھی چلی اس کے اندر سنگریزے بھی تھے ہوا کے اندر، اور وہ سنگریزے پتھروں کی شکل میں پڑتے تھے اوپر سے تو ایک ایک بندہ ہلاک ہوتا تھا۔ ایسا بھیج کے بھی ہم نے بہت سوں کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ہم نے چیخ سے پکڑ لیا، بس ایک دھاڑ، حضرت جبرائیل نے کواڑ کو پکڑ کے دونوں دروازوں کے یوں کھڑے ہوئے اور ایک چیخ ماری، بس سب کے ہارٹ فیل ہو کے وہیں مر گئے۔ ہاں، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک چیخ، ایک چنگھاڑ تھی جس کی وجہ سے لوگ مرے نہیں بلکہ ان کے باڈی کے اندر بھی ایسا ہوا کہ وہ باڈی بھی گھل گئی۔ خامدون، جل کے کیا ہے جو راکھ ہوتی ہے اسے بولتے ہیں خامد۔ حدیث میں آتا ہے یہ قوم جب گناہ کر رہی تھی تو اللہ نے خالی جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے کوئی عذاب نہیں لیا، خالی ان دروازوں کو، پرانے زمانے میں تو قلعے ہوتے تھے نا جی، فصیل پوری کیا ہے آپ کو دیوار ہوتی تھی اور اس کے لیے شہر کا بڑا دروازہ ہوتا تھا، جیسے ابھی یہاں پر داخل ہو رہا تھا تو قلعہ تھا، جیسے ایک دروازہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے، تو ویسے ہی پرانے زمانے کی بستیاں، تو کواڑ کو ایسے پکڑا دروازے کو دو طرف اور ایک چیخ ماری، بس حضرت جبرائیل کی ایسی چیخ تھی ہارٹ اٹیک ہو کے، کیونکہ ہمارا اصل میں سننے کا اسٹیج ہے نا ایک لیول تک ہی ہے، اس لیول تک ہی آپ سن سکتے ہیں، اس لیول سے آگے بڑھ جائے تو دل پھٹ جائے گا۔ اور وہ آواز اتنی پختی تھی دل ہی نہیں پھٹا، دل پھٹ کے باڈیز پگھلنا شروع ہو گئی۔ ہاں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زلزلے راتوں رات آئے۔ 2002 یا 4 کا واقعہ ہے، گجرات میں کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا،
میری زندگی کا سب سے بڑا زلزلہ وہ میں سنا تھا. اس کے بعد ویسے بڑے بڑے زلزلے عام ہو گئے ہمارے لحاظ، ورنہ تو زلزلے ہم کہاں سنتے تھے. دنیا میں امن تھا، نیکی تھی، گناہوں سے پناہ تھی، عورتیں گھروں کے اندر رہتی تھی، حیا تھی ان کے پاس، شرم تھی، اللہ کی رحمت تھی، تو زلزلے نہیں ہوتے. آج کیا ہے، آئے دن آپ بھی کوئی نیوز پیپر اٹھا لو، کہیں نہ کہیں زلزلہ آیا ہوگا. یہ حالت ہو گئی دنیا کی، زلزلوں کے انبار ہیں. اب یہ اللہ کا عذاب ہے. ہاں 2004 کی سونامی اٹھا لو، جو ایشیا کا پورا سمندر وہ تو اصل میں وہ بھی تو زلزلہ ہے جی. زمین پہ آیا تو زلزلہ بولتے ہیں، سمندر میں آیا تو سونامی بولتے ہیں. میری زندگی میں سونامی لفظ سنا ہی پہلی مرتبہ وہ، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے بالکل 10-15 منٹ کی دوری پہ سمندر تھا. وہ آ کے 10 منٹ نہیں ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 50 سے زیادہ لاشیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی جو کھیلنے گئے تھے، کیونکہ صبح کا وقت تھا اور بچے کرکٹ کھیلنے جاتے تھے ساحل پہ. جو بچے جتنے بھی گئے تھے سب لاشیں بن کے واپس لوٹے. پھر سونامی عام بات ہو گئی، یہاں آئی وہاں آئی وہاں آئی. 2000 کے بعد سے آپ ذرا دیکھتے جائیں نا، اللہ کے کتنے قسم کے عذابات ہم پہ آئے، لیکن ہم بدلنے والے تھوڑی ہیں. ہم تو کٹھور ہو گئے، کھٹر ہو گئے، ہمارے دل تو سخت ہو گئے. جیسے اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ پتھر نہیں ہے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ یہ کیا زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں؟ خاص طور پر 2000 کے بعد میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو. بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائیوں کی طرح. بھائی یہ زندگی سمجھو، اگر تم سمجھ لیے یہ آخرت کی تیاری کے لیے رب نے دیا ہے، تو پھر زندگی کے یہ تمام ایکٹیویٹیز تمہارے بدل کے رہ جائیں گے اور تم سب اللہ والے اور آخرت والے بن جاؤ گے. کیا رکھا ہے اس میں؟ مکڑی کا جالا. ہاں کیا ہے اس کی حیثیت؟ غم، پریشانی. کچھ کھاؤ تو پریشانی، کچھ نہ کھاؤ تو پریشانی. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، کھاؤ تو ٹوائلٹ جاؤ. کوئی کھائے ٹوائلٹ نہ جائے بتاؤ مجھے. بھائی وہ زندگی لو جہاں تم کھاتے رہو، نہ ٹوائلٹ ہے، نہ بدبو ہے، نہ رینٹ ہے. کیوں زندگی کو نہیں چاہتے ہو؟ یا قربانی دے دو یہ زندگی. اس زندگی کے پہلے دن کے مقابلے کا ایک لمحہ نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کا پہلا دن 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تمہارے 60-70 سال کی یہ زندگی اس دن کے مقابلے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایک لمحہ مجھے یہاں دے دو، اگلی پوری زندگی تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے.